عمران خان صاحب باہر آ جاتے ہیں جیل سے اور وہ آ کے اناؤنس کر دیتے ہیں کہ میں کسی بھی پارٹی کی چیئرمین شپ کے لیے بھی یا پریزیڈنٹ شپ کے لیے بھی میں کنٹیسٹ نہیں کرتا، تو کیا آپ اپنی تحریک ختم کر دیں گے اور ضم کر دیں گے پی ٹی آئی میں؟ دیکھیے میں بار بار یہ کہتا ہوں، میری اپنی تحریک سے مراد تو یہ تھوڑا ہی ہے کہ میں کوئی فیصلہ کروں گا کہ ضم، میں تو ایک پیغام کامران کوشش کر رہا ہوں ایز جرنلسٹ لوگوں تک پہنچاؤں کہ دنیا میں پولیٹیکل پارٹیز کیسے کام کرتی ہیں۔ اب چونکہ پی ٹی آئی اس طرز کی پارٹی نہیں ہے، انفارچونیٹلی ایک شخصیت کے ارد گرد وہ ڈیولپ ہوئی ساری، ان کی محبت میں، ان کے پیار میں، ان کے عشق میں، اور اب مجھے یہ لگتا ہے کہ اس پارٹی میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ اس کی بنیاد ہی چونکہ شخصیت پرستی پر کھڑی ہوئی، اسی طرح نون لیگ اور زرداری صاحب کی خاندان پرستی پر ان کی پارٹیوں کی بنیاد کھڑی ہے، تو وہ دیواریں ٹیڑھی تعمیر ہو چکی ہیں۔ ان دیواروں کو سیدھا کرنے کا آپ کے پاس اس وقت کوئی آپشن نہیں۔ آج آپ دیکھ رہے ہیں نا، خان صاحب کے بغیر پارٹی ایگزسٹ نہیں کر رہی۔ ہر آدمی دوسرے کو ٹاؤٹ کہہ رہا ہے، ہر آدمی دوسرے کو غدار کہہ رہا ہے۔ جو جیل میں ہے لوگ اسے بھی غدار کہہ رہے ہیں کہ جی اسٹیبلشمنٹ نے اس کو ہیرو بنانے کے لیے جیل میں ڈالا ہے، اور جو جیل سے باہر ہے اسے بھی غدار کہہ رہے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ اس کو جیل میں کیوں نہیں ڈال رہی۔ جو پاکستان میں ہے اسے بھی غدار کہہ رہے ہیں، جو پاکستان کے باہر چلا گیا اس کو بھی غدار کہہ رہے ہیں کہ فوج نے بھیجا باہر۔ تو پارٹی کے اندر اس قدر آپس میں نفرتیں، تفاوت، تفریق، لڑائی جھگڑا انتشار ہے کہ خان صاحب کے بغیر، خان صاحب کا مطلب خان صاحب ہے بس، ٹھیک ہے، خان صاحب ہیں تو پی ٹی آئی ہے، خان صاحب نہیں ہے۔ تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ وہ سٹرکچر اتنا خراب تعمیر ہو گیا ہے یا اتنا برا بن گیا ہے، گروہ بندیاں، دھڑے بندیاں اور وہ سارا کچھ، کہ اب اس میں ڈیموکریسی نام کی کوئی چیز آ نہیں سکتی۔ وہ ایک شخص کی پارٹی ہے، وہ ایک شخص کی پارٹی رہے گی، اچھا ہے یا برا ہے اس پر بحث نہیں کرتے ہم۔ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ بھائی دنیا میں جو سسٹم کام کر رہا ہے اس کو اڈاپٹ کرنے میں پرابلم کیا ہے آپ کو؟ کیوں آپ نے ایک آدمی کو 30-40 سال کا موقع دیا، دوسرے کو آپ نے 40-50 سال کا موقع دیا، تیسرے کو 60-70 سال کا پارٹیوں کو موقع دیا، اور پھر بھی آپ ساری دنیا میں جس طرح سے ڈیموکریٹک پولیٹیکل پارٹیاں چل رہی ہیں ویسی پارٹی کیوں نہیں لانا چاہتے آپ؟ اس کی وجہ مجھے بتائیے نا۔ جہاں دنیا میں 99.9% جگہوں پہ جمہوریت کام کر رہی ہے، جمہوریت کا تسلسل برقرار ہے، جمہوریت ڈیلیور کر رہی ہے، وہاں کی جمہوریت کی جو بیس ہے یعنی پولیٹیکل پارٹیز ہیں، ان کے اپنے اندر بھی ڈیموکریسی ہے، ان کے اندر الیکٹورل پالیٹکس ہوتی ہے، الیکشنز ہوتے ہیں، اس کے اندر میرٹ کا ایک سسٹم موجود ہے۔ اس سسٹم کو یہاں لانے میں پرابلم کیا ہے؟ مجھے نہیں سمجھ میں آ رہا کہ اس کی ریزسٹنس کیوں ہو رہی ہے۔ چلے میں یہ کہتا ہوں، آپ کہتے ہیں جی عمران خان صاحب باہر آئیں گے، ہمیں اتنی محبت ہے ان سے، جو کہ مجھے بھی ہے بہت حد تک، بالکل ہمیں اتنی محبت ہے کہ ہم نہیں چھوڑنا چاہتے ان کو، مت چھوڑیے۔ مگر یہ سوچیں 73-74 برس کی عمر کے عمران خان صاحب 2 بار اور وزیر اعظم بن کے 85 سال کے ہو جائیں گے، اور 85 سال کے بعد بھی آپ نے ان کو ریٹائر نہیں کرنا یا ان کو عزت اور احترام سے ان کو وقت نہیں دینا کہ وہ اپنی زندگی گزاریں۔ اس کے بعد کیا کرنا ہے؟ پھر کسی اور شخص کو ڈھونڈ کے پھر 40 سال اس کی خدمت کریں گے، اس کو پوجیں گے، پھر آپ کے بچے 40 سال بعد کسی اور کو پوجیں گے۔ یہیں پہ تو میرا پوائنٹ آ گیا۔ آپ نے خود ایک بات کر دی کہ لیٹ سے عمران خان صاحب واپس بھی آ جاتے ہیں، پھر پرائم منسٹر بھی بن جاتے ہیں، 2 بار بن جائیں گے میکسیمم، اس کے بعد کیا؟ تو یہی تو سوال ہے۔ ٹھیک ہے، عمران خان کے بعد پارٹی تو پھر ایگزسٹ کرتی ہے نا، سسٹم تو آ گیا، اس کے اندر آپ انٹر پارٹی الیکشن کرائیں، ٹھیک ہے، جو ممبر جس کو ووٹ کرتے ہیں وہ چیئرمین بن جائے گا، کوئی اعتراض نہیں۔ میں تو کہہ رہا ہوں ابھی تو الگ سے ایک 1.5 انچ کی مسجد پارٹی ایگزسٹ کرتی ہے نا، وہ پارٹی میں کہہ رہا ہوں نہیں ایگزسٹ کرتی، وہ آپ کے پیپرز میں ایگزسٹ کر رہی ہے۔ آپ کا پوائنٹ آ گیا، ایگزسٹ نہیں کر رہی نا، وہ تو ایک آدمی ایگزسٹ کر رہا ہے، وہ آدمی ہے تو پارٹی ہے، وہ آدمی نہیں ہے تو نہیں۔ اور پھر اس میں ایک بات اور کہ آپ ازیوم کر لیجئے آئیڈیل کہ عمران خان صاحب باہر آتے ہیں، اللہ کرے وزیر اعظم بن جاتے ہیں خیر وافیت سے، ان کی پارٹی جو ہے نا اس میں الیکشن ہونا شروع ہو جاتے ہیں، بہترین آئیڈیل ڈیموکریٹک پولیٹیکل پارٹی بن جاتی ہے، تو بھی کامران اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ ایک اور پولیٹیکل پلیٹ فارم ہو۔ ڈیموکریسی کا مطلب کسی کے اپنے اندر جمہوریت نہیں ہے، کسی کے اندر مشاورت کا کوئی طریقہ کار نہیں ہے، کسی کے اندر جو ہے وہ الیکشن کا، انٹرنل الیکشن کا کوئی طریقہ کار نہیں، کوئی ایک پارٹی نہیں ہے۔ ان ساری پارٹیوں کے جتنے لیڈرز ہیں کوئی ایک نہیں ہے جو یہ نہ کہتا ہو کہ مجھے وزیر اعظم بنائے، سب کہتے ہیں میں وزیر اعظم بنوں گا۔ کوئی نہیں ہے جو کہتا ہے لوگوں میں سے قابل لوگ بھی آگے آئیں گے، عام نوجوانوں میں سے بھی جو باصلاحیت لوگ ہیں ان کو بھی برابر موقع ملے، کوئی نہیں کہتا۔ یہ سب جو ہے وہ اپنی اپنی دکان کھول کے بیٹھ گئے۔ دکان چلتی ہے ایسے جیسے 30-40 سال کوئی ایک آدمی کھولے اور کھول کے وہی بیٹھے اس کے اوپر۔ پولیٹیکل پارٹیاں دنیا میں کہیں ایسے نہیں چلتی کہ 30-40 سال کوئی آدمی یا خاندان اس کے اوپر مسلط رہے۔ اچھا اقرا صاحب، پچھلے 2 سال تقریباً 1 سال سے زائد عرصے کے اندر ٹویٹر کے اوپر ہم دیکھ رہے ہیں کہ پی ٹی آئی کے اگینسٹ عمران خان کہ انڈیویجول ایز این عمران خان اس کے اگینسٹ آپ کی طرف سے کافی ٹویٹس آتی ہیں، اور اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ اب جا رہے ہیں عمران خان زندہ باد کے نعرے بھی لگا رہے ہیں۔ تو یہ یو ٹرن بھی آپ نے عمران خان سے انسپائر ہو کے لیا ہے یا کوئی اور وجہ ہے اس کے پیچھے؟ نہیں، میں ہمیشہ کہتا ہوں، آج بھی کہہ رہا ہوں، آپ کے پلیٹ فارم سے بھی کہتا ہوں، عمران خان صاحب کی میں نے بہت ہمیشہ بڑی تعریف کی ہے، اور آج بھی میں ان کی بے تحاشا ٹویٹس، نہیں میں وہی کہہ رہا ہوں، آپ اگر ریشو نکالیں گے آپ کو 90 اور 10 کا ریشو ملے گا۔ 90% تعریف میں ملیں گی آپ کو باتیں، اور 10% ایسی ہوں گی جو حالیہ کچھ دنوں کے اندر، اور وہ بھی اسرائیل کی مذمت کے میرے سوال سے ایک
ماحول پی ٹی آئی کے. اب پرابلم یہ ہے کہ جب وہ آپ کو ٹاؤٹ کہتے ہیں تو پھر آپ جواب میں عمران خان کی وہ ویڈیو لگانی پڑتی ہے. آپ نے پہلے ان کو کہا تھا ان کو عمران خان؟ نہیں کبھی بھی نہیں ایسی تو ایسی نہیں ایک ٹویٹ ہے موجود. نہیں میں وہی کہہ رہا ہوں, پی ٹی آئی کے لوگ, ان کا سوشل میڈیا جب آپ کو ٹاؤٹ کہتا ہے تو پھر آپ کو جواباً ٹاؤٹ بتانا پڑتا ہے کہ ٹاؤٹ کیسا ہوتا ہے, ٹاؤٹ کیا کرتا ہے, ٹاؤٹ سٹنگ جرنیل کی کیسے تعریفیں کرتا ہے. تو ویڈیوز لگاتے تھے ہم, لیکن پھر بھی میں سمجھتا ہوں وہ 5-7-10% اعتراض, اختلاف, خدشات, توقعات سے مایوسی, وہ ساری باتیں اپنی جگہ. 90% میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان صاحب کی زندگی سے سیکھنے کی چیزیں ہیں. عمران خان زندہ باد ہے, عمران خان ہمیشہ زندہ باد ہے. پی ٹی آئی بھی زندہ باد ہے. میں میری اس تحریک کا کبھی مقصد نہیں ہے کہ کسی کو مرد آباد کیا جائے. میں سمجھتا ہوں لوگ جس کو پسند کرتے ہیں, جس سے محبت کرتے ہیں, وہ ضرور کریں. میرا اس جرنلسٹ یہ کام ہے کہ میں نے دنیا بھر گھومنے کے بعد جو پولیٹیکل سسٹم کو بہتر سمجھا, میں سمجھتا ہوں پولیٹیکل پارٹیز جس طرز کی ہوتی ہیں ویسی ہونی چاہیے, ان کی میں بات کر رہا ہوں. عمران خان صاحب سے متعلق میری جو دل میں عزت اور قدر ہے اور بڑھی ہے. اب جب میں اس تحریک کے لیے گلی گلی شہر شہر جاتا ہوں نا, تو وہاں مجھے مثلا پھالیا گیا, لوگوں نے کہا جی خان صاحب یہاں آج سے اتنے سال پہلے آئے تھے, 20 لوگ بھی نہیں تھے. میں 4 سدا گیا, انہوں نے کہا جی اسی طرح میں بیٹھک میں آگے بیٹھے تھے, 4 لوگ ان کے ساتھ تھے. تو مجھے اندازہ ہوتا ہے کہ یار خان نے کتنی اسٹرگل کی ہے, کتنی جد و جہد کی. دیکھیے گول ایک تھا, مطلب میرا ایک گول ہے, ایک ان کا فیلنگ بھی آتی ہے کہ میں عمران خان سے بڑا. نہیں ہرگز نہیں. خان صاحب نے اپنی ان کا گول تھا, اور وہ گول یہ تھا کہ میں پرائم منسٹر بنوں گا. میں ایک بالکل مختلف مقصد لے کے نکلا ہوں, اور وہ یہ کہ لوگوں میں سے انہیں لگتا تھا کہ وہ پرائم منسٹر اگر بنتا ہے, ایک انسان کو اپنے اوپر ہی سب سے زیادہ کانفیڈنس ہوتا ہے نا. اگر میں پرائم منسٹر بنتا ہوں تو میں جو پازیٹیو کام کر سکتا ہوں وہ شاید کوئی اور نہ کر سکے. جو میرے پلان ہے میں ان کو امپلیمنٹ کر سکتا ہوں وہ شاید ایک عبدالغفور نہ کر سکے. اس میں بھی کوئی حرج تو نہیں ہے؟ نہیں کوئی نہیں ہے, میں نے کبھی نہیں کہا. میں اسی لیے کہہ رہا ہوں میرے دل میں ان کی قدر کے, انہوں نے ایک گول سیٹ کیا تھا کہ مجھے پرائم منسٹر بننا ہے, اور اس کے لیے انہوں نے بہت محنت کی. بالکل ٹھیک, اس میں کوئی شک نہیں, انہوں نے بہت محنت کی. اس سے پہلے شوکت خانم کے لیے انہوں نے بہت محنت کی, گلی گلی گئے, ہر جگہ گئے. تو بھائی سارے میرے سوال, اعتراض, تنقید اپنی جگہ, لیکن ایک آدمی کی زندگی سے بہت ساری ایسی باتیں جن سے انسپائر ہونا چاہیے, انسپائر ہونا بنتا ہے, اور میں ان سے انسپائر ہوتا ہوں. بالکل ٹھیک. اقرار صاحب, اگر لیٹس ایزیوم فور اے مومنٹ کہ جو آپ کی تحریک ہے وہ اس وقت پاور میں, اور 27ویں ترمیم ابھی امپلیمنٹ ہوئی ہے جی, اور وہ والا پرپوزل ہمارے پاس آتا ہے یا آپ کی پارٹی کے پاس آتا ہے, تو آپ کا کیا ری ایکشن ہوگا؟ امپلیمنٹ کریں گے یا نہیں کریں گے؟ می ایز این انڈیویژول تو ڈیفینیٹلی کبھی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. اس میں بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو نہ قانون, نہ شریعت, نہ اخلاق, کوئی بھی ان کی اجازت نہیں دیتا. مگر ہم یہ ازیوم کر کے تھوڑی سی غلطی کر رہے ہیں. میں آپ سے یہ عرض کر رہا ہوں کہ میرا, آپ یہ بتا دیں 27ویں ترمیم جو ابھی پاس ہوئی ہے وہ ٹھیک پاس ہوئی ہے یا غلط؟ ہرگز غلط, قابل مذمت ہے بھائی, کون اس کو ٹھیک کہہ سکتا ہے. میں اس میں تو دیکھیے کچھ پرنسپلز ہیں, کچھ اصول ہیں, ان اصولوں کی بنیاد پر بات کرتے ہیں. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ میری جو آپ کہہ رہے ہیں نا, میں اس کو کروں گا یا نہیں, میں تو کہہ رہا ہوں بھائی ایک پارٹی ایسی بن جائے, ایک ایسا نظام بنا دیں کہ جہاں عام آدمی کے پاس ایکول موقع ہو اپنا فیصلہ بھی کرنے کا. اب یہ ترمیم اور اس طرح کے فیصلے کیوں ہو رہے ہیں؟ ایک خاندان کے اقتدار کا معاملہ ہے نا. کون سے والے کا؟ نواز شریف صاحب کے خاندان. لیکن ترمیم میں تو پرائم منسٹر کو تشنا نہیں ملا, صدر کو ملا. سر یہ انڈائریکٹلی ایک استثنائی ہے نا کہ آپ کے اقتدار کو بہت بڑا ٹیکنیکل پوائنٹ ہے. پریزیڈنٹ کو ملی ہے امیونٹی فار لائف لانگ, پرائم منسٹر کے پاس نہیں ہے. میں وہی کہہ رہا ہوں, اور اس کی بھی ریزن بھی آپ بتائیں کہ ایسا کیوں ہے. پرائم منسٹر کو بھی تو مل سکتی تھی. نہیں, کسی کو بھی نہیں ملنی چاہیے تھی اصولاً. تو اگر لیٹس ایزیوم فار اے مومنٹ کہ امینڈمنٹ ہو رہی ہے, پریزیڈنٹ کو امیونٹی مل گئی ہے, ڈیفینس کے ہیڈ کو امیونٹی ملتی ہے, پرائم منسٹر کو کیوں نہیں ملتی؟ پرائم منسٹر نے ویسے تو ان کا بیان ریکارڈ پر موجود ہے کہ میں نے خود منع کر دیا, امیونٹی کی بات ہو رہی تھی. اس کا مطلب کہ ہم سیٹ کے لیے ترمیم نہیں بنا رہے تھے, کہ انڈیویجول کے لیے ترمیم بنا رہے تھے. جو اگر شہباز شریف نے کہہ دیا کہ نہیں میں والنٹیئر کرتا ہوں, ہو یہ رہا ہے نا. زرداری صاحب کو اپنے مفادات عزیز ہیں, نواز شریف ہے, شہباز شریف. اس کے پیچھے ریزن یہ تھی اگر امیونٹی پرائم منسٹر کی سیٹ کو بھی ملتی تو شاید عمران خان کو اس کا بینیفٹ مل جاتا. عمران خان کو نہیں, وہ اگر وہ صورت میں ہوتا کہ اگر آپ اس کو مؤثر بماضی کرتے کہ یہ آج لا یا ترمیم ہو گئی ہے, اب یہ امپلیمنٹڈ ماضی سے بھی ہو. لیکن یہی ہوا ہے نا, ابھی پریزیڈنٹ جو ایکس پریزیڈنٹ ہے وہ امپلیمنٹ. میں یہ کہہ رہا ہوں بھائی یہ ہونا ہی نہیں چاہیے تھا, بے بنیادی بات ہی غلط ہے یہ تو. کسی بھی صورت کسی کے لیے بھی ہو تو یہ بات غلط ہے. ٹھیک ہے,